ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد پاکستان میں بھی ایک انٹرنل سیکیورٹی ڈیلما پیدا ہوا، اور جو ڈومیسٹک سیکیورٹی سپائرل تھا وہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی، سرکاری املاک عمارتوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ جس طرح اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی امریکی قونصلیٹ پر لوگوں نے دعویٰ بول دیا، اور واپسی کارروائی میں جو امریکی میرین گارڈ تھے انہوں نے جب واپس فائرنگ کی تو جس کے نتیجے میں تقریباً 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح اگر اسکردو گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی شدید تصادم ہوا، عوام اور انتظامیہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی، انہوں نے سرکاری املاک کو جلایا، UN کے آفس کو جلایا اور دیگر جو سرکاری املاک تھا اس کو نقصان پہنچایا، اور وہاں پر بھی تقریباً 14 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اسی طرح اسلام آباد ریڈ زون پر بھی لوگوں نے حملہ کیا، وہاں پر بھی تقریباً 2 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ انٹرنیشنل جو خبر رساں ادارہ ہے رائٹر، انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کرنا چاہیے، کسی بھی صورت کرنا چاہیے، لیکن کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ڈی سینٹرلائز پاور سٹرکچر ہے، مطلب یہاں پر ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ایک بہت جو سپریم پاور بندہ ہو جو دنیا کی ساری سٹیٹ کو کنٹرول کرو، جو دنیا کی ساری سٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہو، مطلب کسی انڈیویجول یا کسی ادارے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم میں جو کنٹریز ہیں ان کو کنٹرول کرے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہر ریاست سیلف انٹرسٹ، سیلف ہیلپ پر بیسڈ ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل سسٹم بیسڈ ہی اسی بات پر کرتا ہے۔ جو انٹرنیشنل سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ انارکک ہے، اور یہاں پر قیاس ہے، ہر ریاست چاہتی ہے کہ میرا فائدہ ہو، ایک اس کو میں نیچا دکھاؤں، اس پر قبضہ کروں، یہ کروں وہ کروں۔ یہ ہر ریاست کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ کے پاس اس لیے ہے کہ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک سول سپر پاور ہے، اس کے مقابلے میں ابھی کوئی بھی ایسی سٹیٹ نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں نا چائنا ہے یا روس ہے، نہیں ہے۔ امریکہ از دا سول سپر پاور ان دا ورلڈ۔ وہ اکانومی میں بھی سٹرونگ ہے، ملٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے وہ سٹرونگ ہے، اور ملٹری میں بتاؤں کہ وہ کتنے سٹرونگ ہے۔ امریکہ ملٹری میں اتنا سٹرونگ ہے جتنا چائنا اور روس مل کر جو سال میں 8 بار، دونوں کنٹریز مل کر سال میں جو 8 بار اپنی جو ملٹری بجٹ ہے وہ لگائیں، اور اگر ہم اس کمپیریزن میں امریکہ کا دیکھیں تو امریکہ وہ 1 سال میں لگاتا ہے، مطلب دونوں سٹیٹ کا 8 بار جوڑو، مطلب دونوں سٹیٹ کا 8 بار جوڑ کے امریکہ کا 1 سال کے بجٹ کے برابر ہے۔ تو یہ ہے اوقات، سب کی اوقات یہ ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں امریکہ از دا سول سپر پاور ان دا ورلڈ۔ تو اس لیے نہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، نہ چائنا لے سکتا ہے، نہ روس لے سکتا ہے، یا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کنٹری۔ دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر جو طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی اٹھ کے ایران پہ، اسرائیل پہ، امریکہ پہ حملہ کر دے، نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اپنے مفاد ہوں گے، ہر ریاست کے اپنے مفاد ہوں گے۔ پاکستان نے بہت زیادہ جنگیں لڑی، انڈیا کے ساتھ جنگیں بہت زیادہ لڑی، پاکستان نے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں لڑی۔ کیا ایران نے کبھی کوئی میزائل لانچ کیا پاکستان کے حق میں، انڈیا پہ؟ نہیں کیا۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی مارا جائے، صدر بھی مارا جائے، ایران پھر بھی نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں کرتا کسی کے لیے۔ یہاں پر جذبات، یہ ایموشنز، یہ مذہب، یہ سب کچھ یہاں پر نہیں چلتا۔ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کیا میرا یہاں پر فائدہ ہے، اگر میں حملہ بھی کروں تو کیا فائدہ ہے میرا، نہیں ہے تو میں کیوں کروں گا۔ یہی اصلی انٹرنیشنل سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اٹھ کے حملہ کرے، نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں، پاکستان ان پر ریلائی کر رہا ہے، پاکستان ان پر ریلائی کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جو انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھتا ہے وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو ان پڑھ جاہل گوار ہیں, جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم کو پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ انٹرنیشنل سسٹم کس پر بیسڈ ہے. آپ خود کہیں گے کہ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے. یہاں پر پاکستان کی غلطی نہیں ہے, یہ سسٹم ہی ایسا ہے. یہاں پر اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اپنے انٹرنل ایشو بہت زیادہ ہیں. طالبان سوسائڈل بمبنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اوپر سے الگ بارڈر کھلا ہے پاکستان کے ساتھ. کیا ہر طرف سے محاذ کھول دے, انڈیا بھی حملہ کرے, ایران اسرائیل بھی حملہ کر دے, یو ایس بھی کر دے, تو پھر آپ پھر آپ کی کوئی بچت ہوگی؟ ہم تو نہیں مرنا چاہتے کسی کے لیے ہم اپنی جان دے دیں. اس لیے تھوڑا جو انٹرنیشنل سٹرکچر ہے اس کو سمجھے, ڈیپلی سمجھے, پھر آ کے آپ یہ بات کریں. اور آخر پہ جو انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھنا چاہتا ہے, جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے, جو اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کیسے ورک کرتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, تو وہ کینتھ والٹ کی کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا. کینتھ والٹ کی کتاب ہے مین دا اسٹیٹ اینڈ وار, اس کو پڑھیں. وہاں پر اسٹیٹ کی جو تینوں سطحیں ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے انہوں نے, اور ڈیپلی صحیح سے اس نے سمجھایا کہ اسٹیٹ کس طرح جو انٹرنیشنل سٹرکچر ہے اس کے اندر ورک کرتی ہے. ان چیزوں کو سمجھیں اور جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں.